بنائے گئے ہیں وچ ہرٹس بلینس آف مسلمس، تو دیٹ از رانگ. لیکن میرا آرگیومنٹ شروع سے یہ رہا ہے کہ اس اسٹیج پہ چیزوں کو لایا کون؟ اس اسٹیج پہ آپ اپنے ٹوکے اٹھا کے، چھریاں اٹھا کے قتل عام کرو گے. آپ جب پورے شہروں کو آگ لگانا شروع کرو گے تو پھر آخر کو ان لوگوں نے آپ کو پناہ دی ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اگر ہمیں اتنا ہی اپنے مذہب سے پیار ہے اور ہم اپنی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں پاکستان میں نہیں رہتے، یا سعودی عرب میں نہیں رہتے، یا سوڈان میں نہیں رہتے، جہاں آج ہم یہاں آ کے ان کے طور طریقے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے طور طریقے آ کے بدلیں. یہاں پہ جب ہم گارڈن میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ برنگ یور ڈاگس، وی مسلمس ڈونٹ لائک ڈاگس. آپ کون ہوتے ہو ان کو روکنے والے؟ آپ کو اگر ڈاگ سے مسئلہ ہے تو جائیں نا اپنے ملک میں. اب جیسے انہوں نے بڑا تم تراک سے پورے پاکستانی لگے ہوئے ہیں کہ بائیکاٹ فرانس، فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، تو کریں نا بائیکاٹ. فرانس کو کیا فرق پڑ جانا ہے؟ فرانس ایک عظیم ملک ہے، وہ آپ کی پروڈکٹس کے اور آپ کی اس پہ نہیں چل رہا، آپ ان کی مددوں پہ چل رہے ہیں. پہلے تو $500 ملین جو فرانس کی مدد آ رہی ہے اس کو آپ کا ڈونکی کنگ ہے نا جو عمران خان، بڑا ترم خان مسلمانوں کا بڑا لیڈر بنتا ہے، امہ کا چیمپئن بنتا ہے، واپس کرے فرانس کی $500 ملین کی جو ہیومینیٹیرین مدد ہے وہ واپس کر دے. وہ فرانس کے میراج ایئر کرافٹس ہیں جو پاکستان کی ایئر فورس کے بڑا امپورٹنٹ پارٹ کہتے ہیں، واپس کرو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑے ڈرامے کرتے ہیں کہ بائیکاٹ فرانس، کتنے پاکستانی فرانس چھوڑ کے واپس چلے گئے؟ بائیکاٹ کریں نا، جائیں پاکستانی واپس جائیں. کیا کر رہے ہیں فرانس میں پھر؟ اگر اتنا ہی آپ کو فرانس سے مسئلہ ہے تو سارے ان کے ٹوپی ڈرامے ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ اسلام کو ہمیشہ یوز کرتے آئے ہیں. یہ اپنی اس فوج کو نہیں پکڑ رہے جو ہزاروں لاکھوں مسلمان مار چکی ہے بنگلہ دیش سے لے کے اب تک. کیا وہ حرمت نہیں ہے؟ یہ حرمت کی بات کرتے ہیں. عمران خان نے کل کہا ہے کہ فرانس کے صدر نے یہ کر دیا، ہیوملیشن کر رہا ہے اور اسلاموفوبیا. میں عمران خان سے سوال کرتا ہوں کہ پرسوں درگا پوجا کے اوپر، درگا استمی کے اوپر جو بھگوان کے بت توڑے گئے تھے، کیا وہ ہندوؤں کی دل آزاری نہیں ہے؟ ان ویری پاکستانی ہندوؤں کا جو صدیوں سے ادھر پاکستان کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، کیا ان کی ہیوملیشن نہیں ہوتی؟ تو ان کی وہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، تو کیا ہندوؤں کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلے کسی نے توڑے، آپ نے کتنوں کو پکڑا یا سزا دی؟ آج تک نہیں ہوا ایسا. ابھی 2 ہفتے پہلے یہی چیز ہوئی تھی سندھ کے ایک مندر میں، جب انہوں نے بھگوان کے بت توڑے تھے. کتنوں کو پکڑایا آپ نے آج تک؟ عمران خان، اگر تم امہ کے چیمپئن بنتے ہو تو امہ کا یہ بھی تو پیغام ہے نا کہ تم دوسروں کے مذہب کی بھی ہیوملیشن نہ کرو. آج تک کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی. آپ چلے جائیں پنجاب کے بازاروں میں، وہاں پہ دکان پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، ختم نبوت. اب تو شیعوں کے بارے میں آ گیا ہے کہ شیعہ حضرات اس دکان میں داخل نہیں ہو سکتے. کیا یہ آپ کو ہیوملیشن نظر نہیں آتی دوسروں کے مذہب کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ نے کیا ہے، لیکن آپ نے کتنوں کو پکڑا ہے؟ آپ حکومتیں ہیں، آپ سرکار ہیں، آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کا فرض ہے کہ ایسی چیزوں کو روکیں. تب آپ کا یہ اعتراض بنتا ہے فرانس کے اوپر، جو صحیح بنتا ہے کہ اسلاموفوبیا نہ کرو. اس وقت یہ صحیح بنتا ہے جب آپ نے اپنے ملک میں ان چیزوں کو روکا ہو. پروفیسر عبدالسلام احمدی تھے نا صرف، لیکن تھے تو پاکستانی. کس بنیاد پہ ان کے پوسٹروں کے اوپر کالے رنگ کیے جا رہے ہیں اور ان کی بے عزتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ عمران خان صاحب، ہیو سم بولز، ہمت پیدا کریں اپنے اندر. عاطف میاں، آپ نے ایک پاکستانی اکونومسٹ، پوری دنیا ان کی اکونومسٹ کی وہ کرتی ہیں، آپ کی اکونومی کا باجا بجا ہوا ہے. آپ نے ان کو لائے تھے ایز این ایڈوائزر، کیا ہوا؟ سرنڈر کر دیا آپ نے ان ایکسٹریمسٹوں کے اس پہ اور ان کو واپس بھیج دیا. ابھی لاسٹ ویک IBA کراچی میں، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، انہوں نے عاطف میاں کا لیکچر رکھا تھا. پھر انہوں نے معذرت کر لی کہ سوری ہم نے یہ کینسل کر دیا کیونکہ ہم پہ پریشر تھا. پاکستانی ہے عاطف میاں، لیکن چونکہ وہ احمدی ہے تو آپ کو کسی کی ہیوملیشن کا حق ہے، لیکن مسلمانوں کی ہیوملیشن نہ ہو. باقی آپ دنیا کا سب کا باجا بجاتے رہیں. پاکستان میں مائنورٹیز کو چوڑا کہا جاتا ہے.
چاہے وہ پڑھا لکھا ہو کہ صفائی کرمچاری ہو، لیکن آپ اس کو چوڑا کہتے ہیں. آپ کے خادم رضوی کو آپ نے گرفتار کیا، اس کی اسپیچز بھری پڑی ہیں. جب آپ نے اسلام آباد میں مندر بنانے کا اعلان کیا تھا تو کیا کہا تھا خادم رضوی نے؟ ویڈیوز موجود ہیں. یہ چوڑوں کے لیے ہم مندر نہیں بنائیں گے. تو ہیوملیشن نہیں ہے. آپ اپنے لیے ہر چیز جائز ہے کہ آپ جس کے مذہب کی چاہیں آپ ہیوملیشن کریں، آپ ان کا بیڑا غرق کر دیں، ان کے بھگوانوں کو توڑیں، ان کے چرچوں کو آگ لگائیں، ان کے مندروں کو آگ لگائیں، سب جائز ہے آپ کے لیے. تو پھر فرانس کے لیے پھر میں کہتا ہوں کہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ فرانس بھی آپ کی طرح کا بنانا ریپبلک بنے؟ دیکھیں، آپ نے اسلام کے نام پہ افغانستان میں ایک جنگ لڑی، اسلام کے نام پہ. کس کے کہنے پہ، کس کی سپرویژن میں آپ نے وہ جنگ لڑی؟ کرسچین آرمی آف امریکہ کی. یہ کیسی اسلام کی جنگ تھی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نے رشیا توڑ دیا، سوویت یونین کو تباہ کر دیا، ہم جیتے ہیں یہ جنگ. ذرا موازنہ کر لیں کابل کا اور ماسکو کا، کہ ماسکو کو آپ نے کتنا تباہ کیا. ماسکو آج دنیا کے بہترین شہروں میں موسٹ ڈیولپڈ سٹی. کابل کا اور کراچی کا کیا حال ہے؟ یہ ہے آپ کی وکٹری. امہ کے نام پہ چورن بیچتے رہے ہو، امہ کے نام پہ آپ کی آرمی بلینز آف ڈالر کھا گئی، ڈکار گئی، اور رات کو وسکی کے گلاس ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہمیں امہ کا چورن پڑھاتے ہو اور پاٹ پڑھاتے ہو. ایک وہ پاگل کا بچہ عرب گان بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عرب گان کس حق سے کہہ رہا ہے کہ فرانس کا صدر یہ غلط کر رہا ہے، جب وہ خود ایک چرچ کو مسجد بنا کے اس میں فخر سے نماز پڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا میں کہتا ہے کہ ہم تو کریں گے. یعنی آپ کے ملک میں جس ملک میں مسلمان کی میجورٹی ہے وہاں پہ آپ مائنورٹیز کا بیڑا غرق کر دو. آپ کو سب جائز ہے. ایک ہزاروں سال پرانا چرچ ہے، رجسٹرڈ چرچ ہے، سب کو پتا ہے کہ چرچ تھا. آپ نے اس کو مسجد بنا لی اور عمران خان نے اس کو کنڈول کیا ہے. کیوں کنڈیم نہیں کیا عمران خان؟ جب آج تم فرانس کے اس پہ کہہ رہے ہو کہ غلط ہو رہا ہے، تو تم نے اس وقت عرب گان کو ڈنڈا کیوں نہیں مارا کھینچ کے کہ عرب گان یہ غلط ہے؟ تم لوگ سالہ ہر چیز کر جاؤ دوسروں کے مذہب کے بارے میں، وہ سب جائز ہے، لیکن فرانس کچھ کرے تو آپ چاہتے ہو کہ فرانس بھی بنانا ریپبلک بنے. مجھے یہ بتائیں کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ سب خوشل منگل چل رہا تھا. جرمنی، اسکینڈینیویا اور یورپین کنٹریز نے سیریا کی سیول وار کے اوپر ہزاروں ریفیوجیز کو لیا اور ویلکم کیا. لوگوں نے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ان ریفیوجیز کا ویلکم کیا. اپنی گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ان کو آنے دو، یہ بیچارے مجبور ہیں. کیا ہوا پھر؟ آپ نے دیکھا نا، سویڈن میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، جرمنی میں ینگ لڑکے لڑکیوں کو پکڑ کے ان کا ریپ ہوتا رہا. یہ ریفیوجیز آتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر قانون سے آزاد سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ آئے ہیں، اب ہم جو کریں. اس پہ کوئی نہیں بولا. تو آخر آپ کسی پاپولیشن کا ایک حد تک برداشت آزماؤ، اس کے بعد ان کا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. پھر جب وہ پیمانہ بھر جاتا ہے نا تو پھر وہ یہی کرتے ہیں جو آج فرانس کر رہا ہے. اسی فرانس کی اور یورپ کی سڑکوں پہ آپ نماز پڑھتے رہے ہو، آپ کو کبھی کسی نے نہیں روکا. لیکن اب آپ دیکھ لیں، یہ جو نماز ہو رہی تھی سڑک پہ، فرینچ لوگ نکل پڑے، اپنا نیشنل اینتھم بجا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے نماز. تو یہاں تو ابھی شروعات ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور جس چائنا میں، یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ چائنا میں جو لاکھوں مسلمان کنسنٹریشن کیمپ میں رہ رہے ہیں، کیا وہ اسلام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ چائنا نے کتنے قرآن جلا دیا، کتنی مسجدوں کو توڑ دیا، کیا وہ اسلام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا وہاں آپ کو بلاسفیمی یاد نہیں آتی؟ آپ کو صرف فرانس کی بلاسفیمی لگتی ہے؟ آپ کی منافقت، آپ کی ہپوکریسی پہ لعنت ہے سارے پاکستانیوں کی. جو چائنا نے محمد نام رکھنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، داڑھی رکھنے پہ پابندی لگائی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ادھر؟ کتنے پاکستانیوں نے آواز اٹھائی اس پہ؟ آج چائنا فرانس کو مشورہ دے رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں بند کر دو. چائنا جس کی غلامی میں آپ دھسے جا رہے ہو، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تمام پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ساری حرمت یہاں پہ فرانس پہ آ کے رکتی ہے؟ آپ کے سارے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں خالی فرانس میں؟ چائنا پہ آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ ایک لفظ آپ چائنا پہ نہیں بولتے ہو. چائنا جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟
تو پھر یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مجھ پہ آپ پھر فتوے لگاؤ گے تو لگاؤ یار، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو بائیکاٹ چاہے فرانس۔ آپ کو عقل آئے گی اس وقت جب فرانس کہے گا چل بھائی سارے پاکستانیوں کو ہم ڈیپورٹ کر رہے ہیں، کیا کرو گے اس وقت تم؟ عمران خان اپنی عوام کو کھلانے کا تمہارے پاس ٹکا نہیں ہے اور تم چلے ہو بائیکاٹ کرنے۔ ابھی دیکھو سعودی عرب کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ سعودی عرب جو تمہارا مائی باپ ہوتا تھا، کفیل ہوتا تھا، ہر 2 دن بعد پہنچے ہوئے ہوتے تھے راحیل شریف اور باجوہ اور کیانی اور مشرف مدد مانگنے، بھیک مانگنے، اور تم جب نئے نئے وزیر اعظم بناتے تو ہر دوسرے دن پہنچے ہوتے تھے ابو دھابی اور ریاض بھیک مانگنے کے لیے، $1 بلین دے دو، پیٹرول دے دو۔ آج سعودی عرب نے تم لوگوں کو ڈنڈا کیا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب سعودی عرب دبئی وغیرہ سے تمہارے لاکھوں پاکستانیوں کو واپس بھیجیں گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ پاکستانی جب بھوک سے مر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا۔ سعودی عرب نے کل کہہ دیا نا کہ 27 اکتوبر بلیک ڈے منانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، سعودی عرب میں انکلوڈنگ پاکستان ایمبیسی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب صحیح راستے پہ آ گیا ہے، تم لوگوں کو صحیح راستے پہ آنا ہوگا۔ یہ امہ کا غلط چورن تم لوگ جو بیچ رہے ہو نا، پہلے اپنے ملک میں سدھار لاؤ، پہلے اپنے ملک کی مائنورٹیز کے لیے کچھ کرو۔ ہزاروں مندر، چرچ، گردوارے تم لوگوں نے توڑ دیے۔ یہ کراچی شہر جہاں کے جمشید ٹاؤن کا میں میئر تھا، وہ جمشید صاحب کون تھے؟ پارسی تھے۔ کراچی بنانے میں ہندوؤں اور پارسیوں کا ہاتھ تھا۔ آج آپ کو ہندو پارسی کراچی میں ملے گا نہیں۔ کہاں گئے وہ سب؟ آپ کے ظلم کے آگے بیچارے بھاگ گئے یا کنورٹ ہو گئے۔ پارسی کنورٹ نہیں ہوتا، پارسی سب ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ کس کا نقصان ہوا؟ بنانا ریپبلک بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تم، پاکستان کے چپے چپے میں ہپوکریسی کا راج ہے، اور تم ہمیں پاٹ پڑھا رہے ہو کہ تم لوگ غلط مسلمان ہو، اور تم لوگوں نے کتنے، مجھے میسج آ رہے ہیں مسلسل کہ کتنے میں اپنا ایمان بیچا۔